ہمارے اسٹیج کی زینت مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد اہل حدیث یوتھ فورس کے قائدین اور اس علاقے کی آن اور شان مفتی محمد یونس خلیق حافظہ اللہ تعالی خطیب مسجد ہدہ محترم ادریسی الزانی حافظہ اللہ تعالی اور دیگر قائدین الحمدللہ اسٹیج کے جلوہ فروز ہے۔ ہم ان تمام کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ بلبل قرآن، قاری القرآن، اس علاقے کی آن اور شان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد حافظہ اللہ تعالی کے خطاب سے قبل چند منٹ کے لیے شہر فیصل آباد کی معروف شخصیت، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، قائد یوتھ فورس برادر محترم حافظ محسن حمید صدر اہل حدیث یوتھ فورس فیصل آباد کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے، شان رسالت مآب میں اپنا حصہ ڈالے۔ حضرت مولانا حافظ محسن حمید صدر اہل حدیث یوتھ فورس فیصل آباد ہم پنڈال میں قاری القرآن، خطیب اسلام، بلبل قرآن، اس علاقے کی آن اور شان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد حافظہ اللہ تعالی کو خوش آمدید اور اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ اور ان کے خطاب سے قبل میں برادر محترم حافظ محسن حمید حافظہ اللہ تعالی کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے، شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرمائے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ورفعنا لک ذکرک۔ ہوتا ہے ورفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت، ہوتا ہے ورفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت کہ خود رب محمد ہے ثنا خان محمد۔ بآواز بلند کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام احباب گرامی، آج دی بزم اس ہستی اقدس دی فضیلت مقام و مرتبت دے حوالے دنال انعقاد پذیر ہے کہ جس دے بارے آپ دی ولادت تو قبل عربی دیکھ شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ کٹیا۔ بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم، بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم، دعاء ابراہیم عند الحتیم، جمیع النبیین والمرسلین بہی بشروا منذ عصر قدیم۔ اور ایدہ ترجمہ انج کر دیا کہ رب کائنات نے اجے سید البشر نو بنایا نہیں، اپنے وعدہ عظمیٰ نو پورا فرمایا نہیں، بی بی آمینہ دی گود وچ سجایا نہیں، آن تو پہلا ہی عرش و فرش تے نام محمد بلند ہو گیا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری گفتگو اہل حدیث یوتھ فورس دی ترجمانی اور نمائندگی ہے، اور انشاءاللہ جدوں تک بدن جانے مرکزی جمعیت دے سپاہی بن کے علامہ شہید دے روحانی فرزند بن کے یوتھ فورس دے شانہ بشانہ چل کے انشاءاللہ ختم نبوت دا بھی پرچم لے
صحابہ واسطے بھی کٹ مرن نہیں تیار رہاں گے. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ دین دے واسطے قال اللہ و قال رسول واسطے جماعت دا ساتھ دیو گے انشاءاللہ. تو نوجوانہ دی احباب دی محبت دی پیش نظر ایک دو قرآنی آیات سنا کے میں اپنی بات مکا دیاں. رب کائنات نے اعلان فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. کتے میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دے بارے پروردگار فرما رہے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور سید البشر کانفرنس دے اندر آنے والو میرا عقیدہ کیے، میرا مسلک کیے، میری دعوت کیے، میں اس پیغمبر نو اپنا ہادی رہبر منیا، اونو اپنا مرشد منیا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا رتبہ کل کائنات چو عالی اور افضل اور انج کانفرنس دے اندر میں اپنا حصہ شامل کر دیواں کہ ساری عمر نہ لگے گرین جسنو سونا بن کے او ایسا چند آیا. آج دی اس کانفرنس دے این مطابق جملہ ہے اور میری دعوت ہے اے ہوئی یوتھ فورس دا پیغام ہے، اے ہوئی مرکزی جمعیت دی دعوت ہے کہ ساری عمر نہ لگے گرین جسنو سونا بن کے او ایسا چند آیا ایک رب تو کٹ باقی سب تو ود لے کے شانہ او اچیاں بلند آیا. 1 لاکھ تے کئی ہزار وچوں میرے رب نو بہتا پسند آیا. قیامت تک نہیں آنا نواں نبی کر کے نبوت دے بوہے نو بند آیا. میں اس ہستی اقدس نو اپنا ہادی تے مرشد منیا. آئیے میرے بھائی عرض کرنا چاہنا ام المؤمنین عائشہ، عفیفہ کائنات عائشہ، مریم اسلام عائشہ سیدہ فرماندیاں نے لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء. علماء کرام دے گلدستے دی موجودگی دے اندر میں اپنا طالب علم آئیے میرے بھائی بڑے پیار دے نال گل مکان لگا. سنو ذرا میرے پاک پیغمبر دا رتبہ کیسا ہے. بقول یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ قرآن دے اندر کتے میرے نبی دی سیرت دا تذکرہ ہے، کتے صورت دا تذکرہ، کتے جمال دا تذکرہ، کتے محبوب دے کمال دا تذکرہ، کتے میرے محبوب دی ولادت دا تذکرہ، کتے میرے پاک پیغمبر دی رحلت دا تذکرہ، کتے محبوب دی نماز دا تذکرہ، کتے سونے دے جہاد دا تذکرہ، کتے میرے محبوب دی جوانی دا تذکرہ، کتے میرے پیغمبر دی قربانی دا تذکرہ، کتے غزوات دا تذکرہ، کتے معجزات دا تذکرہ، کتے صدیق و فاروق دا تذکرہ، کتے عثمان و حیدر دا تذکرہ. مینوں کعبہ دے رب دی قسم اے سارے
دا سارا قرآن تے محمد عربی دا شان میرے عرب شریف دے چند ورگا پیدا صاحب جمال نہیں ہو سکتا میرے عرب شریف دے چند ورگا پیدا صاحب جمال نہیں ہو سکتا بلکہ زمانے دے سارے شاعراں دا ایڈا اچا خیال نہیں ہو سکتا او دا ثانی تے پوری کائنات اندر پیدا مائی دا لال نہیں ہو سکتا او دی مثال تے ایک پاسے پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا نہ کٹ مروں جب تک کھا جائے بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا واخر دعوانا نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں والی بطحا کی حرمت پر جب تک نہ کٹ مروں والی بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا اہل الحدیث کی دعوت اور اہل حدیث کا منہج یہ ہے کہ کائنات میں جو مقام جو شان جو رفت جو بلندی جو عزت جو شوکت میرے رب نے سیدنا ولد آدم سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے پوری کائنات مل کر کے بھی پیارے پیغمبر کے رتبے کو نہیں پہنچ پاتی ہم تو یوں کہیں گے اگر مخلوقات میں اللہ نے سب کو فضیلت دی ہے وہ اشرف المخلوقات انسانیت کو دی ہے انسانوں میں سے اگر مقام اور شان دیا ہے میرے رب نے انبیاء کو دیا ہے انبیاء میں جو مقام اور شان ملا ہے وہ اولو العزم نبیوں کو ملا ہے اولو العزم نبیوں میں سے جو شان و شوکت و رفت و بلندی میرے رب نے 5 نبیوں کو دی ہے ان میں سے جو شان جو رفت جو بلندی جو عزت جو مقام آخری زمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے کائنات میں نہ کوئی بشر ایسا ہے کائنات میں نہ کوئی مخلوق ایسی ہے پوری دنیا کے اماموں کو جمع کر لیا جائے پوری دنیا کے بڑیوں کو جمع کر لیا جائے رب محمد کی قسم ہے ہم اہل الحدیث کا عقیدہ یہ ہے رب کی ربوبیت کے بعد اگر مقام ہے رسالت میں اگر مقام ہے شان میں اگر مقام ہے پیغام میں اگر شان ہے رفت و بلندی میں آمینہ کے لال کل کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے جس کو سید البشر کہتے ہیں جس کو سید ولد آدم کہتے ہیں جو بشر میں سب سے اعلیٰ ہے اسی کی شان کے لیے اسی کی سیرت کے لیے آج کی یہ بزم آج کی یہ محفل آج کی یہ کانفرنس آج کا یہ جلسہ آج کا یہ اکھٹ ہے میرا رب ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قابل قبول فرمائے شرف قبولیت سے نوازے اس کی کام کرنے والے اور منتظمین اور ان سے تعاون کرنے والے ان کی سرپرستی کرنے والے الحاج محمد جاوید اللہ رکھا حفظہ اللہ تعالی خاتم العلماء اس مسجد کی انتظامیہ کے محتمم اللہ ان کی شفقت کو اور اس مسجد کے خطیب قاری محمد یونس خلیق صاحب اور والد گرامی فضیلت الشیخ بلبل قرآن حضرت مولانا محمد سردار عابد حفظہ اللہ تعالی اور ہمارے برادران جنہوں نے یہ بزم کو سجایا ہے جنہوں نے اس کا انعقاد کیا ہے برادر مکرم حافظ سفیان سردار برادر محترم چودھری حسن سردار گزر اور ان کے ساتھ ان کے رفاقہ ایسے ہی حسن بھائی ہے ان کے رفاقہ حافظ عبدالغفار مکی اور برادر محترم اویس اشتیاق اور وہ
ساتھی جو ان کے شانہ بشانہ چلتے رہے، انتظام کرتے رہے، رب ذوالجلال سے میری دعا ہے اللہ ان تمام کی محنتوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور اسی اسلام میں مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کے ذمہ داران برادر محترم حافظ ابو بکر جمیل صاحب اور ان کے رفقا اور ایسے اہل حدیث یوتھ فورس فیصل آباد کے ذمہ داران برادر محترم محسن حمید اور ان کے رفقا، ہم ان تمام کی تہ دل سے مشکور ہے اور اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ ان تمام کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔